عصر مصطفیٰ. جو عصر مصطفیٰ میں پلٹے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کیسے ممکن ہے. سب سے پہلا نقطہ دقت چاہوں گا، ایمان. وہ آدمی ناکام ہے جس کے ہاں ایمان نہیں ہے. بعض لوگ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے. یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کو نہیں مان رہے تو وہ اپنے آپ کو مان رہے ہوتے ہیں، اپنی ضدیت کو مان رہے ہوتے ہیں، اپنی انانیت کو مان رہے ہوتے ہیں، اپنی خود پسندی کو مان رہے ہوتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ کسی کو نہیں مانتے. یہ مان رہا ہے مگر شیطان کو مان رہا ہے. یہ مان رہا ہے مگر توہمات کو مان رہا ہے. یہ مان رہا ہے مگر غلط فہمیوں کو مان رہا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے اس وقت میں مجلس میں تشریف فرمائے شخصیات، ہمارے افسران میں خامی ہے، ہمارے وڈیروں میں خامی ہے، ہمارے وزیروں میں جو ہماری ملت سے وابستہ ہے ان میں خامی ہے. اور وہ خامی یہ ہے کہ وہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، سننے کی عادت نہیں رکھتے. خفا نہیں ہو بھائی، آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں کچھ. وہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، سننے کی عادت نہیں رکھتے. بس جو انہوں نے دماغ میں بٹھا لیا دقت ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہی صحیح ہے. ایک بہت خاندانی شیعہ، ایک بہت بڑے وزیر پاکستان کے مجھے فون کیا کہ اللہ کے مولانا میں نماز میں سجدگاہ نہیں رکھتا. اب میں ان سے کہتا آپ کا احسان ہے جو نہیں رکھتے آپ. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں رکھتے آپ، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نبی نے کہاں سجدہ کیا ہوگا کیونکہ کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آپ کو پورے پاکستان میں کوئی مولوی سمجھ میں آتا ہے؟ کہنے نہیں بس آپ ہی سمجھ میں آتے ہیں. تو میں نے کہا جی بڑی مہربانی کہ آپ کو میں سمجھ میں آتا ہوں. یہ ایک مشکل ہے ہمارے ہاں سیاستدانوں میں اور ہمارے افسران میں، ہمارے بزرگوں میں، ہماری شخصیات میں. کہنے لگے کربلا تو بعد میں ہوئی ہے، نبی نے نماز پڑھی، نبی کے صحابہ نے نماز پڑھی، تو وہ کہاں سر رکھتے تھے؟ وہ تو کپڑے پہ رکھتے تھے، وہ تو قالین پہ رکھتے تھے. تو پھر یہ خاک کے اوپر سجدہ تو کربلا کے بعد سے شروع ہوا. میں نے کہا آپ کو یہیں سے غلط فہمی ہے نا، آپ نے بھی اتنی ہمت کر لی اور میرے اوپر آپ کا دل ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھ بھی لیا. نبی بھی خاک پر ہی سر رکھتے تھے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے مٹی کو میرے لیے سجدگاہ بنایا. یہ نبی کا فرمان. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہے ہیں. چہرے تو آپ کے تازہ ہیں مگر تھوڑا گردن بھی لائیے. میرے مولا سے پوچھا قیام ایک، رکوع میں رکعت کے اندر رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ اب مولا علی نے جو جواب دیا ہے وہی سجدگاہ پہ دلیل ہے. مولا علی نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری. پہلا سجدہ جب تم کرتے ہو تو قرآن پکار کے کہتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو. جب دوسرا سجدہ کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ گے. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے. دو سجدوں کے درمیان مختصر سا قیام ہے، اسی کو زندگی کہا جاتا ہے. اور وہ جو زندگی ہے نا مختصر سی دو سجدوں کے بیچ میں، وہ زندگی استغفار پر مشتمل. اللہ سے رجوع رکھو، موت کو بھی یاد رکھو اور اپنی زندگی کو بھی یاد رکھو. تو پہلا سجدہ خاک پر کرو گے تو یاد آئے گا نا کہ اس مٹی سے بنے ہو. مولا علی فرما رہے ہیں فلسفہ سجدہ. دوسرا سجدہ خاک پر کرو گے تو یاد آئے گا نا اسی مٹی میں جاؤ گے. الحمدللہ وہ مطمئن ہو گئے، اب سجدہ رکھتے ہیں. یہ جو ایک مشکل ہے ہماری مجموعی طور پر، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. جو اللہ کا کرم ہے اس وقت بعض دوست ہم سے سن رہے ہیں، ہماری بات کو سن رہے ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے اور بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. توجہ ہے آپ کی. عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ اور ایمان اپنا ثابت کرو، عمل صالح لے کر آؤ، حق بولو اور صبر کر کے دکھاؤ. یہ 4 نکاتی منصوبہ ہے جو اسلام نے دیا ہے. ہر مسلمان کو ان 4 نکات کو اپنی زندگی میں حاکم کرنا پڑے گا. ایمان ہو، مطلبی ایمان نہ ہو، پسند کا دین نہ ہو، مرضی کا دین نہ ہو. بہت سے لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں، دین انہیں استعمال نہیں کر پاتا. اور خبردار کسی دکان پر اگر دکاندار بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہو نا تو اس سے تو سودا لیجیے گا ہی نہیں. یہ تسبیح دکھا کر آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. یہ بہت مشکل ہے ہمارے معاشرے میں. اور ایمان بھی پسند کا اور کبھی کبھی کا نہیں. مجھے معاف کیجیے گا عامیانہ خطیب ہوں، بلی کی طرح زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ جب بارش برستی ہے نا تو دیوار چلتی ہے کہ کہیں چھینٹیں نہ لگ جائے، اور جب تالاب میں مچھلی نظر آتی ہے تو غوطہ لگا دیتی ہے. جہاں مطلب ہے وہاں پر غوطہ لگا دیا، اور جہاں دکھاوا ہے وہاں دیوار چل رہی ہے کہ کہیں چھینٹ نہ لگ جائے. ہمارا حال بھی کبھی کبھی ایسا ہی نظر آتا ہے. جب ہمارے مفاد کا ایمان ہوتا ہے اور دین ہوتا ہے تو ہم دیندار ہو جاتے ہیں. جب ہمارے مفاد سے دین ٹکرانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم ملا تھوڑی ہیں. نہیں، ایمان مکمل انداز سے. عمل صالح کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، نہیں. عمل صالح نماز ایک حصہ ہے اس کا، نماز ایک جلوہ ہے اس کا. عمل صالح ذمہ داریوں کی ادائیگی کو کہا جاتا ہے. اس وقت پوری قوم میں، مجلس تو میہڑ میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجلس میہڑ کے لیے نہیں پڑھ رہا،
اس وقت پوری دنیا میں مجلس جا رہی ہے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وقت عمل صالح ملت جعفریہ کا کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس وقت پوری ملت کا عمل صالح یہ ہے کہ سمجھداری سے کام لینا ہے، سنی بھائیوں سے پیار کرنا ہے، دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ مصیبتیں نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس وقت جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ نعمت ہے، الحمدللہ۔ MWM اور شیعہ علماء کونسل والوں میں دوستیاں بڑھ گئی ہیں، دشمن ہمیں غرا رہا ہے، ہم آپس میں متحد ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملک کی سطح کے فیصلے مشترکہ طور پہ ہوا کریں گے۔ جماعتوں کا زیادہ ہونا عیب نہیں ہے، لڑنا عیب ہے۔ 50 جماعتیں بنا لیجئے، اس مہر میں آپ 50 جماعتیں کھڑی کر دیجئے، کوئی عیب نہیں ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جماعتیں کاموں کو تقسیم کر لیں کہ تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، ہم یہ کریں گے، وہ یہ کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑنا مسئلہ ہے، جماعتوں کا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت کا عمل صالح یہ ہے کہ اپنی قوم کو مضبوط کیجئے، ادارے بنائیے۔ میری خواہش ہوگی اپنے بھائی سے بھی اور ان کے رفقا سے بھی کہ مہر میں ہمارا اسکول ہے یا نہیں ہے۔ اگر مہر میں ہمارا اسکول ہے تو پھر اسے اور بہتر کیجئے، اسے اپ گریڈ کیجئے، اور اگر مہر میں ہمارا اسکول نہیں ہے تو اسکول بنائیے۔ اگر مہر میں ڈسپینسری فلاحی نہیں ہے تو بنائیے، اور ہے تو اسے اور مضبوط کیجئے۔ میں خیرپور میں اپنی ڈسپینسری میں بیٹھا ہوا تھا تو تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون چڑھ رہا تھا، وزٹ پہ اچانک چلا گیا تھا بغیر بتائے، تو وہاں دیکھا کہ کوئی 30-35 بچے تھے، اظہر بروہی اور اعجاز بروہی وغیرہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں دیکھا تو وہ 2 بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی اپنے بچوں کے ساتھ خون چڑھوا رہے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے آفس میں جا کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ سپاہی صاحبہ کا فلاں ہے، یہ سپاہی صاحبہ کا فلاں ہے۔ میں نے کہا بھائی ان کے لیے کھانا بھی منگواؤ، ان کو بغیر چائے پلائے بھیجنا نہیں، اور ان کے بچوں کا آئندہ جو خون کا مسئلہ ہے وہ اور زیادہ اچھے انداز سے ہماری طرف سے خدمت ہونی چاہیے۔ کمال تو یہی ہے نا کہ ان کی بیویاں کہیں تم کافر کہتے ہو، یہ خون کھلاتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ خون دیتے ہیں۔ امام بارگاہوں میں ڈسپینسریاں ہونی چاہیے۔ ایک ہندو علاج کروانے جائے کہ اچھا ڈاکٹر کہاں بیٹھا ہے، کہ وہ امام بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ ایک عیسائی ڈھونڈتا ہوا امام بارگاہ میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اسے علاج کروانا ہے۔ عزیزان گرامی، فلسفہ کربلا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا تھا، مگر کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا آج بھی جاری ہے، کربلا آج بھی موجود ہے۔ پلٹ جائیے اپنے عمل صالح کی طرف، عصر مصطفیٰ کی طرف، اور حق بولنے کی جرأت، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ابھی ایک اجلاس میں ہم تھے، جن کے ہاتھوں میں ہمارا خون ہے وہ میرے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا، سب نے ماسک لگائے ہوئے تھے، ہم نے بھی لگائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ ماسک لگا کے چہرہ چھپا رہا ہے، تو میں نے اپنا ماسک اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اچھی طرح دیکھ لو، کیا پریشانی ہے، ہم اس ملک کے بانی ہیں، ہم نے اس ملک کے اندر خون دیا ہے۔ مولانا منظور صاحب میری فیملی کو جانتے ہیں، میرے خاندان کو جانتے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں اس ملک کی خاطر، لہذا کسی طور کسی سے کوئی خوف نہیں ہے، مگر منطقی انداز سے اور علمی انداز سے بات کرنے کے ہم قائل ہیں۔ خبردار، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انتہائی اطمینان اور انتہائی وقار کے ساتھ اس ملک میں ہم ہیں اور ہم رہیں گے۔ کوئی اور کسی عرب ملک بھاگے گا، ہم ایران جانے والے نہیں ہیں، ہم یہیں رہیں گے، ہمارا ملک ہی ہے، ہمارا وطن نہیں ہے۔ اور میں نے گزارش کی ہے، اس سال سے ایک نیا اعلان کر دیا ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اپنی مجلسوں میں ایک نعرہ بڑھا دیجئے، پاکستان زندہ باد، پاکستان 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 اور محمد وآل محمد۔ تھک تو نہیں گئے میری بات کو سنا؟ کوشش تو کر رہے ہیں پنکھے دوبارہ سے چل جائیں انشاءاللہ، مجھے آپ کا بھی خیال ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اور صبر کر کے دکھائیے، اور صبر کر کے دکھائیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، صبر کا مطلب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو تو جی صبر نہیں کر رہے، نہیں، صبر کا رونے سے کوئی تعلق نہیں۔